ایک آڈیو جو سامنے آئی ہے زلفی بخاری صاحب اور بشرا بی بی کی. صرف ایک آڈیو نہیں ہے اور بھی ہیں. خان صاحب یہ گھڑیاں استعمال نہیں کر رہے, آپ ان کو بیچ دیں. آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کو بیسکلی اچھرا کی مارکیٹ بنا دیا ہوا تھا. زلفی بخاری صاحب گھڑیوں کی سیل سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. زلفی بخاری صاحب ایکچولی ان کو مرشد کہہ کے پکار رہے ہیں. گھڑی سے متعلق یہ آڈیو آئی, اسی گھڑی ویڈیو پیغام بھی آ گیا, جناب این آر او نہیں دوں گا. بھائی جان آپ این آر او دی لوڑ پہ گئی, وہی پالیسی چل, حالات نہیں تبدیل ہوئے. اللہ خیر کرے, دعا کرو مرشد. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آڈیوز کا سلسلہ ہم یہ سمجھے تھے کہ ختم ہو گیا ہے, لیکن دوبارہ یہ سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے. اور اس مرتبہ ایک آڈیو جو سامنے آئی ہے وہ ہے مبینہ طور پہ زلفی بخاری صاحب اور بشرا بی بی کی, جس کے اندر وہ گھڑیاں فروخت کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میرا چھوٹا سا کلپ ہے, میرے خیال میں پہلے آپ سن لیجئے, پھر ذرا میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں. اور صرف ایک آڈیو نہیں ہے اور بھی ہیں, اس کی تفصیلات بھی شیئر کرتا ہوں تھوڑی دیر میں. ذرا پہلے آڈیو سن لیجئے. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کی شکر الحمدللہ. خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچتے ہیں, آپ کو بھیج دوں, وہ آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں, کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے, تو وہ چاہتے ہیں وہ آپ کہیں کر دیں. ضرور مرشد, میں کر دوں گا جی. تو یہ جناب آپ نے آڈیو سنی. اب ذرا ایک منٹ کے لیے اس آڈیو کو آپ کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. مختلف اس کے اندر پوائنٹس ہیں, ہے بڑی چھوٹی سی, لیکن اس میں چند چیزیں اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. پوائنٹ نمبر 1, اس میں کوئی اللیگل گفتگو نہیں ہو رہی, کوئی ایسی اللیگل کام کے لیے نہیں کہا جا رہا. مطلب یہ تو ذرا ایک منٹ کے لیے اس کو کلیئر کر لیجئے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی قانونی کاروائی ہو جائے گی کہ پتہ نہیں کوئی ایسی ڈیل ہو رہی تھی یا کوئی ایسا کوئی چکر نہیں. ایک پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ بشرا بی بی مبینہ طور پہ اس آڈیو کے اندر زلفی بخاری کو کہتی ہیں کہ جی خان صاحب یہ گھڑیاں استعمال نہیں کر رہے, آپ ان کو بیچ دیں. اب اس کے پیچھے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے توشہ خانہ سے گھڑیاں تو خرید لیں, لیکن وہ ان کو استعمال تک بھی نہیں کر رہے تھے. مطلب آپ کو ضرورت کیا تھی؟ میرا ایک سوال ہے کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی وہ گھڑیاں لینے کی, جب آپ نے ان کو یوز تک نہیں کرنا تھا؟ تو پھر آپ کو ان کو سو بیسکلی اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے یار بڑی خوبصورت گھڑی ہے, میں اس کو استعمال کروں گا, مجھے چاہیے تو میں اس کو یوز کروں گا, اور یہ مجھے گفٹ ملی ہے تو میں توشہ خانہ سے جو ہے وہ اتنے پیسے دے کے تو میں یہ گھڑی لے لوں. آپ نے وہ گھڑی وہاں سے لی اور یو آر ناٹ ایون یوزنگ اٹ. سو بیسکلی آپ اس کو صرف ٹریڈنگ کے لیے, جنہوں کہتے ہیں نا آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کو بیسکلی اچھرا کی مارکیٹ بنا دیا ہوا تھا کہ ادھروں سودا آئے گا, اسی اپنا پروفٹ رکھاں گے تو اگے بیچ دیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے بیسکلی اس لیے استعمال کیا. یہ اس آڈیو سے یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ مبینہ طور پہ جو بشرا بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ استعمال تک نہیں کرتے تو آپ بیچ دیں. پوائنٹ نمبر 3, زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ اس گھڑیوں کی سیل سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی, اور اب میں آپ کو ایکچولی اس کا ہنٹ میں نے آپ کو بہت پہلے دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا نہیں ہوگا, چلیں یہ جب یہ کیس آیا تھا نا, یہ جو گھڑی مبینہ طور پہ کوئی 30-35 کروڑ کی جو بکی ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ جی 5-5.5 کروڑ کی ہم نے بیچی ہے, اس کے اوپر زلفی بخاری نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اور جس دن وہ پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں وہ بتا رہے تھے کہ یہ یوں نہیں ہوا, یوں ہوا, یوں نہیں ہوا, یوں ہوا, وہ واٹ ایور واز ہز سٹانس. میں نے اس وقت زلفی بخاری کے بارے میں ایک بات کہی تھی. میں نے کیا کہا تھا سنیے گا ذرا. یہ ذرا کہنا چاہوں گا, زلفی بخاری صاحب نارملی اتنا نہیں میڈیا کے اوپر بات کرتے, مطلب پی ٹی آئی ریلیٹڈ اور ان چیزوں سے, لیکن یہ جو گھڑی کا معاملہ ہے نا, اس کے اندر زلفی بخاری صاحب بہت ایکٹیو ہیں, وچ از سرپرائز ٹو می. مجھے پتہ نہیں, یہ فیلنگ ہے, آئی کوڈ بی ویری رانگ, کہ جیسے اس گھڑی کی ڈیلنگ کے حوالے سے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی تانا بانا جو ہے وہ زلفی بخاری صاحب سے بھی ملتا ہے. یا تو ان کو بیک گراؤنڈ انفارمیشن تھی کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے, کیونکہ یہ بہت ایکٹیو ہوئے ہیں. یہ بہت نارملی زلفی بخاری صاحب اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے اور میڈیا کے اوپر اتنا آتے بھی نہیں ہیں, لیکن اس معاملے میں بہت ایکٹیو ہے. خیر اچھی بات ہے. اب آپ کو سمجھ آتی ہے, میں نے اس وقت بھی اس شک کا اظہار کیا تھا کہ زلفی بخاری کہاں سے, مطلب زلفی بخاری کا کیا تعلق ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں عام طور پہ پی ٹی آئی کا کوئی رولا رپا کچھ بھی ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کے اور بڑے بندے ہیں, فواد چودھری ہو گئے, شیریں مزاری ہو گئی, اسد عمر ہو گئے, شاہ محمود قریشی ہو گئے, پوری پلٹون ہے ایک, لیکن نارملی زلفی بخاری سامنے نہیں آتے. یہ زلفی بخاری کیا کرنے آ گئے ہیں گھڑیوں کی فروخت کے حوالے سے بیچ میں بات کرنے کے لیے؟ اچھا مجھے اس بات کا پتہ ہے, بلکہ میں اگلا پوائنٹ بھی میرا یہی ہے کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب کا نا ایک بنی گالا کے حوالے سے ایک پرسنل کنیکشن ہے.
مطلب آبویسلی عمران خان صاحب کے ساتھ دوستی تو ہے ہی، لیکن ایک ہوتا ہے نا جسے آپ کہتے ہیں فیملی فرینڈس. تو زلفی بخاری صاحب ایکچولی مسٹر اینڈ مسز عمران خان کے فیملی فرینڈ کی بھی ایک حیثیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے بشریٰ بی بی نے ان کو یہ کہہ دیا. لیکن اگر یہ میں فیملی فرینڈ کا لفظ استعمال کروں تو مجھے لگتا ہے شاید یہ بھی زیادتی ہے، یہ نہیں لفظ استعمال کرنا چاہیے. اور میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ فیملی فرینڈ، کیونکہ آپ نے جو آڈیو سنی ہے اس کے اندر زلفی بخاری صاحب ایکچولی ان کو مرشد کہہ کے پکار رہے ہیں. مرشد، اچھا ہمارے یہاں پہ دوستوں یاروں میں تو آپس میں ویسے مطلب مرشد کا، لیکن یہاں پہ جو مرشد کا جو ڈونیشن آ رہی ہے نا، وہ جو اس کی جو فیل آ رہی ہے وہ مذہبی اینگل سے آ رہی ہے، کہ اس اینگل سے وہ ان کو مرشد کہہ رہے ہیں. اور بڑے رسپیکٹ سے، بڑی زلفی بخاری صاحب بڑے دھیمے، ویسے بھی وہ بڑے دھیمے انسان ہیں، کوئی وہ شباز گل والا وہ عنصر نہیں ہے ان کے اندر. وہ جب بھی بات کرتے ہیں بڑے سوفسٹیکیٹڈ ڈیسنٹ طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ان کی آواز کے اندر ایک جھکاؤ نظر آ رہا ہے کہ وہ واقعی اپنے مرشد سے بات کر رہے ہیں. اچھا میں، اور پلیز ڈو ناٹ ٹیک دس ان اے رانگ وے، میں یہ بات جانتا ہوں، میں آپ کو خود یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے اور ان کی مذہبی خیالات کے حوالے سے ان کی بہت فین فالوئنگ ہے، اور ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. مطلب پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے، میری اطلاعات کے مطابق تو کئی بڑے افسر، اب وہ کون سے افسر ہیں کس ادارے کے میں یہ نہیں بتاؤں گا، لیکن کئی ایسے افسر بھی ہیں جو ان کے بہت بڑے فین ہیں اس معاملے میں. اور اسی طرح یہ مرشد والا ہی اینگل ان کے پاس بھی ہے. ہوتا ہوگا آپ کی یہ فیتھ کے اوپر آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے، مطلب ظاہری بات ہے آپ کا کسی پہ فیتھ ہے تو ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں. عمران خان صاحب خود بھی جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑی اس فیتھ کے حوالے سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں اس معاملے کے اوپر. سو اچھا، اب یہ تو ساری بات ہوگی جو اس آڈیو سے ریلیٹڈ ہے. دوسری بات یہ کہ اس سارے معاملے کے اندر ایک اور اینگل جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کیا زلفی بخاری صاحب نے، کیونکہ کلیم انہوں نے کیا ہے، زلفی بخاری صاحب نے یہ کلیم کیا کہ جی یہ گھڑی جو ہے ہم نے اسلام آباد کی F7 مارکیٹ کے اندر ہم نے جا کے سیل کی ہے. اور اس کے بعد وہ جو توشہ خانہ کے حوالے سے جو ایک کچی رسید دکھائی گئی تھی، جو اسٹیمپ لگی ہوئی ہے جس پہ سائن ہوئے ہیں، میرے خیال میں محمد شفیق نام ہے اس شخص کا، جس کی دکان کے بارے میں بتایا گیا کہ جی گھڑی جو ہے اس کی دکان کے اوپر. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ مبینہ آڈیو آئی ہے تو اور گھڑی سے متعلق ہے، اسی گھڑی سے متعلق یہ آڈیو آئی، اسی گھڑی ویڈیو پیغام بھی آ گیا. اور ویڈیو پیغام جو ہے اس شخص کا ہے، محمد شفیق کا، جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان میں نے یہ گھڑی نہیں لی. آپ کو اس کا مطلب پتہ ہے؟ آپ پہلے ذرا وہ جو محمد شفیق ہے نا، ذرا اس کا کیا بیان ہے اس کو سنیے، پھر میں آگے بات کرتا ہوں. السلام علیکم جی، میرا نام محمد شفیق ہے اور میں گول مارکیٹ میں شاپ ہے جنا سپر میں، 18 نمبر میں شاپ تھی F7 میں جنا سپر مارکیٹ میں. اور میں یہ باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میری سٹیٹمنٹ ہے کہ جو میرے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا میری شاپ کے خلاف کہ جی یہ میں نے عمران خان کی کوئی گھڑی خریدی ہے گراف کے نام سے، تو نہ وہ میرا بل ہے، نہ میرے سائن ہے، نہ وہ میری ہینڈ رائٹنگ ہے. یہ جو ہے سارا میرا مس یوز ہوا ہے، میری اپنا اسٹیمپ اور میرا سارا کچھ. تو میں اس چیز پہ بڑا، یہ کافی عرصے سے میں خاموش تھا، صرف اسی وجہ سے کہ شاید اس میں کوئی خاموشی آ جائے، لیکن وہ مجھے ہر طرف سے بڑے پریشانی ہوئی. اور اس کا میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں کہ نہ میں نے وہ واچ خریدی اور نہ مجھے اس کا کچھ علم ہے. اور اس چیز کو میں بالکل ڈینائی کر رہا ہوں کہ نہ میں نے وہ واچ خریدی. میں دوبارہ اس لیے رپیٹ کر رہا ہوں کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ میرا سیاسی طور پہ جو نام لیا جا رہا ہے بار بار، شفیق نے خریدی، تو اس چیز کو میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں. اور اگر کوئی دوبارہ مجھے اس معاملے میں کوئی اگر گھسیٹا جائے گا تو میں اس کا قانونی جو ہے کچھ کروں گا، کیونکہ میں بہت پریشانی کے میں نے یہ ٹائم گزارا ہے. اور اس میں کیونکہ مجھے اپنا کاروبار بند کرنا پڑ گیا، اسی وجہ سے مجھے دکان بھی بیچنی پڑ گئی. اب یہ آپ نے اس کی گفتگو سنی، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان میں نے تو گھڑی لی ہی نہیں ہے، اور یہ میرے اس کے اوپر سائن کر دیے اور میری سٹیمپ کا استعمال کر لیا، میں نے تو کہ یہ گھڑی نہیں خریدی. اب پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا تو پورا کیس ہی اس بندے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا تھا کہ اس شخص نے یہ گھڑی خریدی ہے.
اچھا میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت بھی جب یہ معاملہ آیا تھا اور میں نے کہا تھا بھائی جان آپ جس دکان کا یہ کہہ رہے ہیں نا میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں میں آپ کو فرینکلی سے کیونکہ میں خود بھی بھائی کاروباری بندہ رہا ہوں میرا اپنا بھی ایک زمانے میں ایک شو روم تھا اور وہ میرا فیملی بزنس تھا میں وہ ہینڈل کرتا رہا ہوں اتنا بزنس کے بارے میں ہم بھی جانتے ہیں دکان دیکھ کے بندہ آئیڈیا لگا لیتا ہے دکان دیکھ کے بندہ آئیڈیا لگا لیتا ہے یار یہاں پہ کتنا کو مہنگی پروڈکٹ جو ہے وہ بکتی ہوگی تو میں نے اس وقت بھی بات کہی تھی کہ بھائی 5-5.5 کروڑ کی گھڑی خریدنے کی اس کی پسلی نہیں ہے کہ یہ لے سکے یہ زیادہ سے زیادہ جو دکان آپ دیکھتے ہیں نا وہاں پہ 30, 40, 50 ہزار 60 ہزار بڑی وڈی چھلانگ مار لی تو 2 لاکھ تک کی گھڑی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں وہ یہ کروڑوں کی گھڑی ہے بھائی چلے میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں میں اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں لاہور کے اندر کیونکہ میں لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں لاہور میں وہ شخص جو اس وقت مہنگی ترین گھڑیوں کا کاروبار کر رہا ہے نا میرا مطلب ہے میں جانتا ہوں کہ اس شخص کے پاس 2, 4, 5 کروڑ کی گھڑی تو عام چیز ہے لوگ لیتے ہیں اس سے میں جانتا ہوں اس بات کو اور آپ اس کے شو روم میں جائیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ پرل کانٹیننٹل ہوٹل کے اندر آ کے بیٹھ گئے اس کی لابی کے اندر آ کے بیٹھ گئے اس طریقے سے وہ شو روم بنا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ وہاں کا جو سیلز مین ہے نا وہ انگلش میں گفتگو کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس جینٹری اس قسم کی آتی ہے اس کے بعد کسٹمری اس قسم کا آتا ہے آپ کو لگتا ہے آپ جیسے ایئرپورٹ کے اوپر نا کسی وی آئی پی وہ کمرے کے اندر آ کے بیٹھ گئے آپ کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ مہنگے کسٹمرز کو اسی طرح ڈیل کیا جاتا ہے تو میری اس بندے سے بات ہوئی میں نے کہا یار یہ گھڑی جو ہے یہ کتنے کی ہے کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ 2, 3, 4, 5 کروڑ کی گھڑیوں کو وہ ڈیل کرتا ہے وہ تو اس نے مجھے کہا کہ یار یہ گھڑی کم از کم منصور یہ اگر کوئی بیچنے کے لیے آئے گا نا تو یہ 40-50 کروڑ کی کم از کم گھڑی ہے میں نے کہا یار تیرے پاس اگر یہ گھڑی آئی تو خرید سکتا ہے اس نے کہا یار میری اتنی پسلی کدھر آپ سوچیں لاہور کا سب سے بڑا بندہ سب سے بڑا آدمی جو سب سے بڑی پسلی ہے وہ کہتا ہے بھائی میں نہیں خرید سکتا یہ گھڑی یہ میری ریچ سے باہر ہے تو وہ جس دکان کے اوپر بھائی جان آپ نے جا کے وہ جو گھڑی بیچی ہے نا وہ جس دکان کا آپ کلیم کر رہے ہیں جس کا یہ مالک ہے یہ محمد شفیق جو کہہ رہا ہے جو اور وہ چھوڑ چکا ہے وہ دکان اس نے کہا میں نے دکان بیچ دی پریشانی کی وجہ سے میں نے دکان بیچ دی کوئی عقل موت تو لگاؤ کہ جو کیس لگا رہے ہو جو کیس بنا رہے ہو کوئی دکان تے جج دی لب لڑنی سی اور مینوں کہہ لیں میں لاہور کی کم از کم یہ جو میرا جاننے والا ہے جو 4-5 کروڑ روپے کی یہ گھڑیاں بیچتا ہے میں اسی کو کر دیتا اس کے پلے لگا دیتے کہ 30-40 کروڑ کی بھجن گھڑی اس کو بیچی ہے اور دکان بھی کیڑی لبی جا کے کوئی خدا کا کوئی خوف کریں یار مطلب آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگوں کو گدھا سمجھتے ہیں اور کتنا ایکسپوز ہونا ہے آپ لوگوں نے کتنا کو ایکسپوز ہونا ہے اور آپ نے اب اس کے اوپر obviously میں آپ کو ابھی سے سٹانپ اور نہیں جی یہ آڈیو جو ہے یہ جعلی ہے اور ہم تو اپنے اس کیس کے اوپر ہی اب آپ کو سمجھ آتی ہیں کہ یہ کس بات کی مرچیں لگی ہوئی ہیں توشہ خانہ کا کیس جو ہے توشہ خانہ کا کیس دبا دو یہ سامنے نہیں آنا چاہیے یہ پڑا ہے آپ کا صادق اور امین کہو سرٹیفائڈ صادق اور امین ہے جناب اے پیازے تارا سرٹیفائڈ صادق اور امین یہ پیچھے یہ کہانیاں چل رہی ہیں باتیں سنیں آپ باتیں سنیں اوہ کرپشن کے خلاف آگے ہیں جناب NRO نہیں دوں گا بھائی جان تانوں آپ NRO دی لوڑ پہ گئی ہوں جو صورتحال چل رہی ہے نا آپ کو خود NRO کی ضرورت پڑ گئی ہے اس کا کچھ کریں اب دوسری بات یہ ایک اور خبر اس سے ریلیٹڈ ایک اور خبر جو ہے وہ شیئر کرنی ہے شہباز گل کے خلاف جو ہے جناب تھانہ مانگا منڈی کے اندر جو ہے وہ ایک مقدمہ درج ہو گیا اور وہ بیسکلی کیس وہی ہے کہ وہ جو اداروں کے خلاف جو انہوں نے گفتگو کی ہے پورے پاکستان میں مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ مقدمے درج ہو رہے ہیں کراچی میں بھی آلریڈی ایک ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے اب یہ لاہور کے اندر بھی ہو گیا لیکن اس کی بہت سگنیفیکنس ہے یہ والا جو مقدمہ ہے نا اس کی بہت سگنیفیکنس ہے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں عمران خان صاحب کی تو FIR نہیں کٹ رہی تھی پنجاب کے اندر کتنا زور لگایا انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو کہا یار آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ بھائی پرویز الہی آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ آپ کے اپنے وزیر اعلیٰ جو کہ ہوتے ہوئے جو ہے وہ FIR نہیں کٹ رہی تو شہباز جہاں پہ اس وقت PTI کی اپنی اتحادی حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہاں جی اے چیک کراؤ کی چکر ہے اے کس طرح ہو گیا اے کی کرتے پے نے پرویز الہی صاحب وہ تہاڈے وزیر اعلیٰ نے ہیں شہباز گل کے خلاف دوسری بات یہ کہ جس طرح یہ مقدمے درج ہو رہے ہیں اور جس طرح آڈیوز آ رہی ہیں سب چیزوں کو کنیکٹ کریں آپس میں
جس طرح مقدمے درج ہو رہے ہیں، جس طرح آڈیوز آ رہی ہیں، جس طرح یہ محمد شفیق جو ہے، یہ جو دکان جس کی ہے، اس کا ویڈیو بھی سامنے آ گیا ہے. میں نے کل کی تھی، ہاں کل میں نے ایک ویڈیو کی تھی، وہی پالیسی چل رہی ہے. حالات نہیں تبدیل ہوئے ہیں، حالات نہیں تبدیل ہوئے. سمجھ آ رہی بات کی میری؟ میں زیادہ بات کی نا تو پتہ چلے میرے خلاف ہی مقدمہ درج ہو جائے. این کافی ان دوسری آپ بھی تو تھوڑے جے ڈاٹس جوڑ لو نا، آپ بھی تو کچھ بیٹھ کے کنیکٹ کریں آپس میں. بلکہ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں بھائی جان، وہ رضوان رضی صاحب جو ہیں نا، رضوان رضی صاحب وہ بھی ویلاگر ہیں، ایک رضی دادا کے نام سے جو وہ کرتے ہیں. ان کے بارے میں ایک یہ خبر آئی ہے کہ جناب صادق سنجرانی صاحب نے ان کو 10 ارب روپے خرچانے کا نوٹس جو ہے وہ بھیج دیا کہ انہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے وہ ان کے بھائی سے ریلیٹڈ، میرے خیال میں سینڈک کے اندر وہ ہوتے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ الزامات لگائے تھے. تو اس کی وجہ سے جو ہے ہتک عزت کا جو ہے وہ دعویٰ دائر کر دیا گیا ہے ان کے خلاف. اور ان سے کہا گیا ہے کہ جی، دعویٰ نہیں دائر کیا، ان کو نوٹس بھیجا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ 14 روز کے اندر غیر مشروط معافی مانگیں، اور ورنہ آپ کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کا ہم حق رکھتے ہیں. تو ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو اس لیے میں نے جتنی بات کر رہی تھی نا وہ میں نے کر دی ہے. آپ مجھے زیادہ دھکا دینے کی کوشش مت کریں، میں اتنا بھی چوچا نہیں ہے. میں عمران خان صاحب کی طرف بولا نہیں ہوں میں کہ آپ مجھے دھکا دے دیں. اچھا بائی دا وے ایک اور خبر بھی اس سے ریلیٹڈ لے لیں، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں، آج کی تاریخ نوٹ کر لیں، 8 دسمبر کو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور بھی آڈیوز ہیں، کس کی ہیں، کیا بات ہوئی ہے، وقت آنے پہ آپ کو پتہ لگے گا. ٹھیک ہے؟ ویسے تو ایک بڑی خطرناک ویڈیو بھی ہے، عمران خان صاحب کی نہیں ہے یہ، پلیز میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے، جس کے پاس ہے وہ آپ اس سے پوچھے گا. لیکن ایک بڑی خطرناک ویڈیو بھی ہے، وہ بھی بڑی امبیرسنگ ہے. لیکن میں اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. فی الحال میں آڈیوز کے بارے میں بس آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک عدد نہیں، آڈیوز تو اور بھی ہیں، ویڈیو کے بارے میں البتہ مجھے ایک پتہ ہے. آج 8 دسمبر کو میں نے آپ کو بتا دیا. تو جب آئے گی تو پھر آپ یاد کریں گے کہ ہاں جی اسی طرح دسیا سی. ہم نے تو آپ کو زلفی بخاری صاحب کے بارے میں پہلے بتا دیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کہ زلفی بخاری صاحب کس طرح سامنے آ گئے. اچھا پھر اس کے بعد آپ ویسے میں کمنگ بیک اس چیز کو اگر آپ کنیکٹ کریں نا اس ساری چیز کو، تو زلفی بخاری صاحب کا جس طرح ایک پرسنل لیول کا ریلیشن شپ ہے نا بنی گالہ کے ساتھ، اسی طرح ایک پرسنل لیول کا ریلیشن شپ جو ہے وہ فرح خان کا بھی ہے. اور تب مختلف ڈاٹس جو ہیں وہ آپس میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار واقعی فرح خان یہ کام کر سکتی تھی. زمین کا وہ جو ٹرانسفر ہوا تھا، جو ملک ریاض نے 458 کنال کی وہ جو ٹرانسفر کی تھی نا، اس میں بھی زلفی بخاری صاحب کا نام تھا. پہلے وہ زلفی بخاری صاحب کے نام ہوئی تھی، اس میں زلفی بخاری صاحب بھی شامل تھے، پھر اس کے بعد زلفی بخاری صاحب کا نام نکال دیا. وہ گھر دی جڑی گل ہوتی ہے نا، وہ کسی سے بھی نہ تسی پا لو، کسی سے بھی کر لو، تو گھر والی گل ہے نا، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. غیر کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یار اس کے نام نہیں کرنی، اپنے نام کرنی، وہ یہ ایشو ہوتا ہے. یہاں پہ گھر والا چکر ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اللہ خیر کرے، دعا کرو تسی بھی. مرشد. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.